الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حضرات، اس سے قبل ابھی جو ہے اس سورت کی تلاوت کی گئی تھی اور تقریباً جو ہے اس سورت شریفہ کے متعلق بہت ساری باتیں ترجمہ بھی اور اس کی تفسیر بھی ہو چکی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اس میں یہ بھی تھا صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی دوسری جگہ میں فرمایا کہ اس سے مراد کون ہے انعمت علیہم سے. یہ دوسری آیت شریفہ کے اندر موجود ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور اس سے پہلے یہ بھی ذکر کیا جا چکا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے دو گروہ بیان کیے ہیں، دو جماعتیں بیان کیے. ایک منعم علیہم، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور ایک وہ لوگ کہ جو گویا اللہ تعالیٰ سے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ کے راستے سے دور ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں انہیں کا تذکرہ تھا. گویا اللہ تعالیٰ سے ہم نے وہ راستہ مانگا تھا جو صراط مستقیم ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور اس راستے سے ہم نے پناہ چاہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس راستے سے ہمیں دور رکھنا کہ جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ اور بھٹک گئے. چنانچہ اس کی تفسیر میں چونکہ سب سے پہلے من النبیین تھا، اسی کی تفسیر جو ہے وہ حضرت شیخ پہ فرما رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ تفسیر تو آیت شریفہ کو دوبارہ کیوں پڑھا گیا، اس پر ویسے ہی یاد آ گیا کہ ہر ہفتے پوری صورت کی تلاوت کی گئی. حالانکہ عام طور پر انہی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں جن کی تفسیر یا جن کا ترجمہ باقی ہو، تو ترجمہ تو پہلے ہی مرتبہ ہو چکا تھا. تو اصل میں اس صورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سبع مثانی رکھا ہے. سبع کے معنی سات، تو اس میں سات آیتیں ہیں، اور مثانی کے معنی وہ آیتیں جن کو بار بار دہرائی جاتی ہے. چنانچہ ہر مومن جو ہے ہر نماز کے اندر اس کو دہراتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے دہرا دیا تو کوئی برا کام نہیں کیا بلکہ اچھا ہی کیا. اس سورت شریفہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو خوب دہرایا جائے. چنانچہ اس کے فضائل تو مستقل اپنی جگہ پر بیان ہو چکے ہیں. نبی کی تعریف جو ہے سارے ہی حضرات جانتے ہیں، لیکن حضرت نے لکھی ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں. نبی کی تعریف من النبیین، جن کو ہم نے نبوت سے نوازا، یعنی جن انسانوں پر فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا تھا مگر نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور تمام نبیوں کے سردار ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پیغمبر یہ اختیاری چیز نہیں ہے. آدمی پیغمبر بننا چاہے تو محنت کرے پیغمبر بن جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطیہ ہے، خاص جو ہے ایک شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان کو منتخب فرماتے ہیں، لیکن راہ پیغمبری پر چلنا اختیاری چیز ہے. نبی بننا اختیار میں نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا یہ تو ہمارے اختیار کی بات ہے، ہم اختیار کر سکتے ہیں. شیطان اور نفس کے کہنے پر جسم پری کا راستہ اختیار نہ کیجیے، راہ پیغمبری پر چلیے. خدا تعالی ہم سب کو توفیق دے. صورتیں بدلنے والی ہیں، یعنی ہر آدمی جو ہے اپنی صورت کے اوپر ناز نہ کرے. آج بچپن ہے، جوانی ہے تو جوانی میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، تو یہ صورت ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتی ہے بلکہ بدلتی رہتی ہے. بس 4 دن کی چاند ہے پھر اندھیری رات. اس چاند سے تعلق کرو، اس چاند سے تعلق کرو جہاں اندھیرا نہیں ہوتا. اس سورج سے تعلق رکھو جو غروب نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت جوڑ لو تو وہ نسبت ایسی ہوگی کہ اس کے اندر جو ہے نہ غروب ہونا ہوگا، نہ ختم ہونا ہوگا، نہ تبدیلی آئے گی. جس شخص کو حق تعالیٰ نے اپنی نسبت دے دی وہ خالق آفتاب سے وابستہ ہے. وہاں سورج غروب نہیں ہوتا، وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ والے ہر وقت مست رہتے ہیں، اپنے اللہ کے قرب کے آفتاب سے ہر وقت روشن رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی زمین پیش کریں. یعنی سامنے والے جو ہیں اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کر دیں.
کاش کے لیے زمین بھی تو دیں، یعنی نفس کو اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے حوالے کر دیں، لیکن ایسی صورت میں تمہاری اصلاح ہو جائے گی اور اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو نبی کی تعریف ہے۔ اس کے بعد کیونکہ صدیقین ہے، چنانچہ صدیقین کی تعریف ہے۔ اولیاء صدیقین کون لوگ ہیں؟ صدیق وہ ولی اللہ ہے کہ نبی پر جو کچھ وحی نازل ہو اس کا دل خود بخود اس کی تصدیق کر دے، یعنی صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں صدیق کی 3 تعریفیں کی۔ نمبر 1، الذی لا یخالف حالہ حالہ، صدیق وہ ہے جس کے قول میں اور جس کے حال باطن میں فرق نہیں ہوتا، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے۔ یہ صدیق کی تعریف ہے۔ صدیقین وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا قول اور حال باطن یکساں ہوتا ہے، جتنا ایمان ان کی زبان پر ہوتا ہے اتنا ہی ان کے قلب میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقام صدیقیت کو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے شہر ہیں خاص۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب میں قیامت کے دن دوزخ اور جنت کو دیکھوں گا تو میرا ایمان ذرہ برابر نہیں بڑھے گا، یعنی جتنا ابھی ہے اتنا ہی اس وقت بھی رہے گا۔ حالانکہ عام طور پر جو ایسا ہوتا ہے ایک چیز سنی ہو صرف دیکھی نہ ہو تو دیکھنے کے بعد جو ہے آدمی کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ گویا میرا یقین ابھی سے اتنا ہی ہے کہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جب میں قیامت کے دن دوزخ اور جنت کو دیکھوں گا تو میرا ایمان ذرہ برابر نہیں بڑھے گا، اتنا ایمان مجھے دنیا ہی میں حاصل ہو۔ آگے حضرت لکھتے ہیں بس صدقہ صحبت نبی کے راستے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ہے اتنا اونچا ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ اذا رأيت النار والجنة يوم الحشر مزدت یقینا، جب میں قیامت کے دن جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اتنا یقین تو مجھے دنیا ہی میں اس میں حاصل ہے۔ میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا تھا کہ حضرت آپ کی غلامی کے صدقے میں اللہ نے میرا ایمان و یقین اس مقام پر عطا فرمایا ہے کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ اس پر حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے۔ تو صدیق کی ایک تعریف ہے الذی لا یخالف قولہ حالہ ہے کہ صدیق وہ ہے جس کا قول اور حال ایک ہو، اس کے قول اور باطن میں فرق نہ ہو، زبان اور دل ایک ہو جائے۔ صدیق کی دوسری تعریف آپ سنیے، الذی لا یغتر باطنہ من ظاہرہ، جس کا باطن ظاہری حالات سے متاثر نہ ہو، جس کا باطن اتنا زبردست اور قوی ایمان رکھتا ہو کہ ظاہری حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو، چاہے وہ جرمن، جاپان، لندن کی تمام لڑکیاں اور سارے عالم کی ٹیڈیاں سامنے آ جائے، کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی مغلوب نہ ہوتا ہو۔ یہ نہ کہ کیا کریں بھائی، ایسے حالات میں کیسے نظر بچائیں، کیا کریں بھائی، خاندان کی وجہ سے مروت آ گئی اس لیے ویڈیو فلم بنوا لی۔ یعنی عام طور پر شادی وغیرہ کے موقع پر جو ہے لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، کوئی کہتا بھی ہے تو کیا کریں بھائی، حالات ہے، خاندان ہے، سب کو خوش رکھنا ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ لیکن صدیق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کو خوش رکھنے کی بات کرتا ہے، اس کا باطن جیسا ہے ویسا اس کا ظاہر بھی ہوتا ہے۔ تیسری تعریف الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، صدیق وہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کر دیتا ہے۔ ابھی کل میں نے عرب کے کچھ لوگوں کے سامنے یہ تعریف پیش کی، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تعریف اپنی مجلس کے اندر بیان کی ہوگی، اس کے اندر ایک عربی بھی تھا الجزائر، تو اس کو شک ہوا تو اس نے ایسا اعتراض کیا، سوال کیا سمجھنے کے لیے، یہ تعریف پیش کی تو ایک الجزائری نے پوچھا میں تو دنیا تو اللہ پر فدا کر سکتا ہوں، یعنی دنیا تو اللہ پر میں نے قربان کر دوں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت بھی اللہ پر کیسے قربان کروں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فکیف افدی الآخرۃ، لیکن آخرت کو کوئی انسان کس طرح فدا کر سکتا ہے، میں کیسے فدا کروں اس کو؟ آخرت کو اللہ پر فدا کرنے کے معنی میں نے جواب دیا آخرت کو فدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، نیک کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، جنت کی لالچ میں نہ کرو، اللہ کی رضا درجہ اولین میں ہو، جنت کو درجہ ثانوی میں کرو، نیت یہ ہو کہ اللہ میں یہ عمل جنت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن چونکہ جنت آپ کا محل نکاح اور محل
دیدار ہے. جنتی ایسی جگہ ہے جہاں گویا اللہ رہتے ہیں، یعنی اللہ کو ہم دیکھیں گے، اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا. اس لیے جنت کا بھی سوال کرتا ہوں، لیکن مقصود آپ کی رضا ہے. بس آپ نے آخرت فدا کر دی، اس طرح جو ہے آخرت کو بھی گیا اللہ پر فدا کر دی، جنت کو اللہ پر فدا کر دیا. دوزخ کے ڈر سے گناہ مت چھوڑو. ایک آدمی گناہ تو چھوڑتا ہے، لیکن دوزخ کے جو عذاب ہیں ان کو سن رکھا ہے، اس لیے وہ چھوڑتا ہے. اور ایک کیوں چھوڑتا ہے؟ ایک اللہ کی ناراضگی کے خوف سے چھوڑ دے کہ میں گناہ کروں گا میرا مولا ناراض ہو جائے گا، میرے مولا کی ناراضگی جو ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑو اور جہنم کو درجے ثانی میں کر لو. انشاءاللہ آپ نے جنت جہنم آخرت کو فدا کر دیا. یہ سن کر اس عرب نے کہا سبحان اللہ اور بہت خوش ہوا. اور یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست دل میں یہ شرح عطا فرمائی. اس کے بعد حدیث پاک کی دلیل بھی مل گئی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر یہ جملے فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے خدا میں تجھ سے تیری رضا اور تیری خوشی مانگتا ہوں اور جنت کو بعد میں مانگتا ہوں. جنت کو بعد میں بیان کیا، پہلے کیا مانگا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک رضاک، یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، والجنت اور جنت بھی، تو جنت کو دوسرے درجے پر رکھا. اسی طرح واعوذ بک من سخطک، میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، والنار اور دوزخ سے، دوزخ کو دوسرے درجے میں کیا. پہلے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی. اس حدیث سے اختر نے یہ سمجھا کہ آخرت کیوں فدا کی جاتی ہے. بس صدیق کی آخری تعریف ہے الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، جو اللہ پر دونوں جہان فدا کر دے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے لکھتے ہیں مقام صدیقین، سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ جو ہیں ان کا نام صدیقین ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شہیدوں سے زیادہ صدیقین کا درجہ ہے، اگرچہ وہ زندہ ہے. صدیق زندہ ہوتا ہے، شہداء جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، تو یہ صدیق جو ہے اس کا مرتبہ اس سے بھی کیوں افضل ہے، اس کی حکمت بیان کی ہے. یہ شہداء گردن کٹانے کے بعد صدیقین کا درجہ پا سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میرے شیخ نے فرماتے تھے کہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے. نبوت کا جو کام ہے، دعوت کا کام وہ کرتا ہی رہتا ہے. اور شہید کی گردن کٹ گئی تو اب کار نبوت کو انجام نہیں دے سکتا. زیادہ جو اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے وہ جو ہے اپنے جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن اب وہ کام نہیں کر سکتا. تو صدیق جو ہے اب بھی کام کرتا ہے. اس وجہ سے گویا صدیق جو ہے مرتبے میں جو ہے وہ شہید سے بھی افضل ہیں. خود تو فدا ہو گیا، مگر کار نبوت کو صدیق انجام دیتا ہے تو نبی صدیق سے افضل اور صدیق شہداء اور صالحین سے افضل ہوتا ہے. آگے لکھتے ہیں دروازے صدیقیت قیامت تک کھلا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اولیاء صدیقین کا سب سے اونچا مقام کیا ہے. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدیقیت ختم نہیں ہے، صدیقیت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا. دلیل سن لو. میں تصوف میں انشاءاللہ بلا دلیل پیش نہیں کرتا ہوں. کوئی دلیل بات بھی کہوں گا تصوف کی تو اس کے لیے قرآن حدیث سے دلیل ضرور پیش کرتا ہوں. چنانچہ یہی آیت شریفہ تلاوت کی اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین جمع ہے یا مفرد ہے؟ سوال کرتے ہیں. جمع کا لفظ ہے، صدیق واحد ہے، اور صدیقین یہ جمع کا لفظ ہے. معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صداقت ختم نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرمایا خاتم النبیین، لیکن صدیق اکبر کو خاتم الصدیقین نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر صدیقیت ختم ہو جائے. اور حدیث میں ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن صدیقیت کا دروازہ بند نہیں ہوا. لہٰذا صدیقیت مقام پر جو ہے آدمی محنت کر کے جو ہے پہنچ سکتا ہے. مگر کس حدیث میں ہے کہ میرے صدیق اکبر کے بعد کوئی صدیق نہیں، لہذا قیامت تک صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن صدیق اکبر جیسا صدیق اب کوئی نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ آپ کی صدیقیت معیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم پا نہیں سکتے، اس لیے اس مرتبے کو کہاں، اس مرتبے کو کیا ادنا صحابی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا.
اور قیامت تک آنے والا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت صدیق اکبر تو صحابہ میں بھی سب سے افضل ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، لیکن اولیاء صدیقین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ لہذا صدیقیت کی اس اعلیٰ مقام پر جانے کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت پوچھتے ہیں آپ سے یوں کہ ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ کیا مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو آنا ہے؟ جو محنت کرنی ہے ابھی کر لو، مرنے کے بعد دوبارہ حیات نہیں ملے گی، پچھتاؤ گے۔ اس لیے جو ہے آدمی کو خوب محنت کرنی چاہیے، محنت کی وجہ سے آدمی جو ہے صدیقیت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ صدیق کی 3 تاریخ ہو چکی تھی، چوتھی تاریخ بھی لکھی ہے۔ اب چوتھی تاریخ جو اختر کو اللہ نے عطا فرمائی کہ صدیق وہ ولی اللہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیتا ہے، اور اپنی زندگی کی ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے، اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے، لذت حرام کو کشید تشید دید شنید نہیں کرتا۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے نہ جو ہے اپنی نہ اس کو حاصل کرتا ہے، نہ اس کو چکھنے کی اگر چیز ہو تو چکھتا ہے، جیسے جو چیزیں پینے کی ہے شریعت نے حرام کی ہے اس کو پیتا بھی نہیں ہے، جو دیکھنے کی چیز ہے حرام اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، جو چیزیں سننے کی ہے لیکن حرام ہے اس کو سنتا بھی نہیں ہے۔ تو اپنے کان کو، آنکھ کو، سارے اعضاء کو جو ہے اللہ کے لیے محفوظ رکھتا ہے حرام کاموں سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ معصوم نہیں ہوتا، یعنی جو صدیق ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی صدور خطا ہو جائے، یعنی کبھی اس سے کوئی بھول ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اتنا روتا ہے کہ فرشتے بھی لرزہ اندام ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو گرے کے بغیر یہ بندے سجدے میں اپنے آپ گناہوں کو یاد کر کے کتنا رو رہے ہیں، آہوزاری سے، استغفار سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا ایمان بالغیب ہمارے ایمان بالشہادہ کے قابل رشک ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ تو آخرت کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، عرش کو دیکھتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنتے ہیں، تو ان کا ایمان بالشہادہ ہے، ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ہم نے تو آخرت میں کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم جو خبر پہنچی ہے ان پر پورا یقین ہے۔ جو وعید ہے ان سے ہم ڈرتے ہیں، جو وعدے ہیں ان سے ہم خوش ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان بالشہادہ میں ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر دیکھے اللہ پر فدا ہو رہے ہیں، تو ہماری فداکاری اور وفاداری پر وہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا بھی نہیں مگر اپنے دل کی خوشیوں کا خون کر رہے ہیں۔ اور جنگ احد میں 70 شہید اپنی گردن کٹا کر اپنے خون شہادت سے اللہ کی عظمتوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ پہلے نبی کی تاریخ ہوئی، پھر صدیق کی تاریخ ہوئی، پھر اس کے بعد جب شہید کی تاریخ ہوئی۔ تو نبیین کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، اب شہداء کی معنی بھی سمجھ لیجیے۔ نبیین صدیقین سمجھ گئے، شہداء وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایسا یقین آیا کہ اللہ کی راہ میں جان دے کر اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی دے گئے۔ احد کے دامن میں 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، اور ہر جنازہ بزبان حال یہ شعر پڑھ رہا تھا، زبان قال سے نہیں زبان حال سے گویا یہ کہہ رہا تھا، ان کے کوچے سے لے کر چل میں جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل میرا جنازہ میرا، جان دی میں نے ان کی خوشی کے لیے، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے میں نے جان دی تھی، لہذا اللہ کی گلی سے مجھے گزار دی۔ یہ صالحین کا طبقہ اسی لیے ہے۔ آج شہادت کا راز بتاتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 سال صحابہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ کیوں دیا، اس کو ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود فرمایا کہ یہ سمندر اور ایسے 7 سمندر اگر روشنائی بن جائے اور سارے عالم کے درخت قلم بن جائیں تو میری عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے شہیدوں کے خون شہادت سے اپنی عظمتوں کی تاریخ لکھوائی، اور جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، خبردار چھوٹا مت کرنا، یہ ہم نے شہادت کا کوٹا پورا کرنا۔ یعنی جنگ احد کے موقع پر جو ہے اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، تو دوسرے صحابہ کے جو حیات تھے ان کے دل میں آئے گا کہ دیکھو ہم تو حق پر ہیں، پھر بھی جو ہے گویا ہم ہار گئے اور ہمارے اتنے سارے آدمی جو ہے گویا فوت ہو گئے بظاہر ایسا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ صراط منعم علیہم کی تاریخ کے تینوں چاروں مرتبے کو ذکر کیا تھا، نبیین کو، صدیقین اور شہداء کو، تو صحابہ میں بھی شہداء ہونا چاہیے، اس لیے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مقام پر پہنچایا اور شہادت اللہ تعالیٰ نے دی۔
ورنہ کافر اعتراض کرتے کہ منعم علیہم میں شہداء کا وہ طبقہ کہاں ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اگر ہم نہ چاہیں تو ایک بھی شہید نہیں ہو سکتا، یعنی صحابہ میں سے ایک بھی شہید نہیں ہوتا، لیکن اللہ خود ہی فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ شکست جو ہوئی اگر یہ نہ ہوتی تو ہم تم کو شہادت کا درجہ کیسے دیتے؟ تم کو مرتبہ شہادت کو فائز کرنے کے لیے یہ سب انتظام ہوا ہے، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ آگے صالحین کی تعریف۔ صالحین کی معنی مختصر یہ ہے جن کی طبیعت میں ایسی سلامتی اور صلاحیت ہے کہ وہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر پہ رہتے ہیں، ایسے لوگ صالح کہلاتے ہیں۔ مگر میں اس وقت صرف صدیقین کی شرح کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ آگے جو ہے وہ صدیقین کی تعریف مزید کی ہے تو صالحین ان لوگوں کو کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاروں کاروں میں سے تین طبقے کھلے گا، مقام صدیقین بھی، صدیقیت بھی، مقام شہادت بھی اور مقام جو ہے صلاحیت بھی۔ آدمی اس بات کی نیت رکھے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مرتبہ دے، بہت بڑی بات ہے، لیکن شہادت کی دعا کرتے ہیں تو جس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ زور سے آمین بھی نہیں کہتے ہیں، تو حقیقت یہی ہے ہم لوگوں کو اپنی جان اتنی پیاری ہے، بلکہ وہ تو کیا جماعت والے عام طور پر جو ہے چلہ مانگتے ہیں یا 10 دن مانگتے ہیں، وہ بھی بڑا بھاری پڑتا ہے۔ تو میرا نفس کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ بھاری تو پڑتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ دور کے اندر جو ہے آدمی محرمات سے بچتا رہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے حتی الامکان کوشش کرے کہ آدمی اس سے بچے، اور جو چیزیں فرائض ہیں اس کو اول درجے میں ادا کرنے کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد واجبات کو، پھر سنتوں کو، پھر اس کے بعد مستحبات اور جو نفلیں وغیرہ جتنی چیزیں ہیں اس کو اس درجے پر رکھے۔ بہت سے لوگ جو ہے کچھ نفلی کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا یوں، تو یہ اچھی بات نہیں، بلکہ مجھے ایسے ہی یاد آ گئی، بہت بعض لوگ جو ہے چندہ دینے وقت پوچھتے مذہب کو پوچھتا ہے بھائی کس مت میں ہے، تو کہتے اس میں لکھ لو، نعوذ باللہ کوئی جملہ ہوا کوئی اس میں لکھ لو، یہ تو جہالت کی بڑی دلیل ہے۔ نہیں، آپ دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں؟ نہیں، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تاکہ وہ اسی جو مستحقین ہیں انہیں پر خرچ کرے، دوسری جگہ خرچ نہ کرے، اور للہ ہے تو للہ کہہ دیجیے، اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں۔ صدقہ لفظ سب کو جامع ہے، جیسے اس دن ہمارے مفتی زبیر صاحب نے بہت دیر تک مغرب تک سمجھایا تھا، وہ الگ بات ہے۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق یہ بھی یاد رہے کہ زکوٰۃ برابر شمار کر کے نکالنی چاہیے، آپ اندازہ نکالتے تھوڑی چلے گا۔ کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھا، بھائی کتنی رکعت پڑھے گا؟ ہاں پڑھ لوں گا، زیادہ وقت ہے 5 پڑھ لی، کم وقت ہے 3 رکعت پڑھ لی، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اچھا کام کیا؟ ارے بھائی کتنا بھی لمبا وقت ہو، عصر کی نماز 4 ہی رکعت پڑھنی ہے اور سنت کے مطابق پڑھیں گے تو وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے اس میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لی تو ہم کہیں گے سنت کے خلاف پڑھی۔ ہاں نفل پڑھو، اس میں سورہ بقرہ بھی پڑھ لو، سورہ کہف بھی پڑھ لو، جو آدھے پڑھ لو، وہ تو برابر ہے، وہ سنت کے موافق ہے۔ لیکن فرض نماز اگر جو ہے امام ہو تو اور بھی اس کو ہلکی پڑھانی چاہیے، اور اگر اکیلے کسی وجہ سے پڑھ لی تو ابھی اس میں جو سنت ہی کی رعایت کر کے پڑھنی چاہیے تو سنت کے مطابق ہوگی، لیکن ایسی پڑھ لی تو بہرحال زکوٰۃ کے متعلق بہت سے لوگ کبھی یوں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر زکوٰۃ آپ کو 100 پاؤنڈ نکالنا ہے، لیکن آپ نے 100 پاؤنڈ کے بعد بھی دوسرے 5 کے اندر یہ نیت کر لی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے حساب میں کمی کچھ کے رہ گئی ہو آگے پیچھے، لہٰذا میں یہ بھی زکوٰۃ ہی کی نیت سے ادا کرتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی جیسے وہی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد میں صرف 3 آیتیں نہیں پڑھی بلکہ 4 آیت پڑھی، 5 آیت پڑھ لی، رکوع کے اندر تسبیح آپ نے صرف 3 نہیں پڑھی، 5 تسبیح پڑھ لی، تو وہ بھی فرض ہی کے اندر عطا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے، لیکن یہ کہ آپ اندازن دے دیں بغیر شمار کیے کہ بھائی کتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ تو نہیں معلوم مجھے، بس میں نے نکال دی، یہ نہیں، کتنی نکالنی ہے وہ تو معلوم ہونی چاہیے۔ ہاں اس نکالنے کے اوپر پھر مزید نکالو وہ الگ بات ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جس میں لکھنا ہو لکھ لو، جس میں لکھنا ہو کیا مطلب؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق دینا بھی چاہیے۔ ہاں زکوٰۃ پوری ادا کر لی تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ نفل دیں، للہ دیں۔ الحمدللہ کل انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی، کیونکہ سال بھر میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اس میں کچھ سنتیں ایسی بھی ہوتی ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، یا بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ آدمی رسماً کر لیتا ہے، لیکن رسماً نہ کرے بلکہ جو ہے یہ سمجھ کر کرے کہ یہ سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے،
तो ऐसी सूरत में जो है उसके ऊपर अजर तवाब मिलेगा। मैंने शायद इससे पहले भी एक मरतबा सुनाया था कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के जो है वो मुरीद डॉक्टर अब्दुल साहब जो है बड़े अजीब आदमी थे। उनकी किताब भी है बहुत सारी और बड़ी अच्छी किताबें भी लिखी है। तो वो एक ख़ास बात इसके लिए कहा करते थे कि आदमी जब भी कोई काम करे तो सुन्नत का इस्तेज़ार करे, यानी ये पहले सोच ले कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो ऐसी सूरत में फिर आपको उसके ऊपर अजर व सवाब मिलेगा। चुनांचे उसकी मिसाल भी देते हैं, जैसे आप घर में जाएंगे तो आपके नवासे या आपके पोते आपके बच्चे दौड़ कर आपको लिपट जाएंगे, तो आप देते भी हैं, उसको गुस्सा भी देते हैं, खेल भी लगाते हैं। तो उस वक्त पहले आप अगर ये नियत कर लें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है अपने बच्चों के साथ अपने नवासे पोतों के साथ इसी तरह प्यार करते थे और ये शरीयत का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो ऐसी सूरत में जो है कि आपका ये अमल जो है आपका दीन बन जाएगा और इसके ऊपर सुन्नत का सवाब मिलेगा। तो बहरहाल जो है ईद के दिन जो है एक ईद उल फित्र होती है, एक ईद उल अज़हा है। तो कल ईद उल फित्र है, खुशी का दिन है, खुशी मनानी भी चाहिए। इस बात पर भी खुशी अल्लाह की मनानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है हमें सेहत भी दी, अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, रात के क़याम की तौफीक अता फरमाई, कलाम पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमाई। तो इन सब के ऊपर आदमी मसरत और खुशी का इज़हार करे, करना चाहिए, खुशी की बात है। लेकिन बहरहाल जो है ईद की नमाज से पहले जो है आदमी गुस्ल कर ले, तो गुस्ल करना मुस्तकिल एक सुन्नत है। और इसी तरह जो है मिसवाक भी कर ले। तो आजकल जो है हमारे यहाँ मिसवाक के बजाय जो है ब्रश भी होता है। तो अगर आदमी जो है जब ब्रश चलाते वक्त भी ये नियत कर ले कि ये भी मिसवाक के बराबर है, तो इंशाअल्लाह वो सुन्नत विदा हो जाएगी। तो आदमी मिसवाक भी करे, गुस्ल भी करे और जो है अच्छे कपड़े अपने पहने। अगर नए कपड़े हों, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी वसअत के रखी है, नए कपड़े हों तो नए कपड़े पहने, नए नहीं हैं तो धुले हुए, लेकिन अपने कपड़े होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि दूसरे से मांग कर पहने। ये भी एक तरीका है अजीब अजीब मुश्किल। जैसे शादी के मौके पर जो है मुझे जब सुना तो बहुत हंसी आई। यही है कि लोग जो है किराए का कपड़ा ले आते हैं और उसको पहनते हैं। ठीक है, यानी ये दिखाने के लिए कि हम भी उन जैसे हैं, मालदार जैसे हैं। तो वो तो लाखों का जुड़ा होता है, लेकिन खुद का नहीं होता है। वो सिर्फ एक दिन के लिए किराए पर लाते हैं और पहन के फिर वापस कर देते हैं। दूसरों का पहना हुआ पहनना उसमें कौन सी अक्लमंदी है? क्योंकि ये तो उसी की बात है। आदमी ये तो सोचे कि उससे पहले 10 आदमी ने पहना है, उसका पसीना उसको लगा हुआ है, तो उसके पसीने वाला उसका उतरा हुआ कपड़ा मैं पहनूं और इसमें क्या फर्क, और उस पर से पैसे भी दो। उसके बजाय तो खुद अपना कपड़ा हो, पुराना ही हो, वो पहने। वो तो खुशी की बात है कि अल्लाह ने मुझे ये दिया है, मैं पहनता हूँ। तो ऐसे ही आए वक्त जिक्र जिम्न याद आ गया तो जिक्र कर दिया। इससे ईद उल अज़हा के मौके पर जो है आदमी कुछ खा कर न निकले, उसको ये हुक्म है। इसलिए कि उस दिन जो अल्लाह ताला की तरफ से दावत होती है, गोया मेज़बानी होती है, तो इसलिए वो तो कुर्बानी का गोश्त खाए। लेकिन ईद उल फित्र के मौके पर यही है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल था रतब ताक खजूर खा के तशरीफ ले जाते थे ईदगाह की तरफ। तो ईदगाह में आने से पहले जो है आदमी जो है कुछ खजूर भी खा ले या कुछ मीठा खा ले। हमारे आमतौर पर गुजराती के अंदर जो शीर खुरमा बोलते हैं, असल में शीर खुरमा ही था। वो किसी ज़माने में इस पर अमल था कि भाई खजूर खा लो, अब खजूर के साथ जो है वो दूध के अंदर उसको पका लेते थे, तो शीर खुरमा हो गया। तो बहरहाल शीर खुरमा पकाना तो कोई सुन्नत नहीं है, अलबत्ता ईद की नमाज से पहले जो है चंद खुरमे खाकर आना जो है इस सुन्नत के मुताबिक है। और जो है एक रात में तकबीर खास तौर से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ते हुए आदमी आए और पढ़ते हुए जाए। तो कहानी ये भी लिखा है कि एक रास्ते से आए दूसरे रास्ते से चला जाए, यानी घर जाते वक्त जो है ताकि हर कदम के हम जो है गवाही भी दे नेक काम के लिए। मस्जिद इस रास्ते से आया था, दूसरे रास्ते से गया था। ये चंद सुन्नतें हैं, इनकी पाबंदी कर लें और कोई खास बात। दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला रोए ज़मीन पर हर जगह जो है मुसलमानों को आफात से, मुसीबत से, बलाओं से अल्लाह ताला हिफाज़त, खास तौर से जो है फ़लस्तीनी मज़लूमीन पे अल्लाह ताला उनको नुसरत फरमाए। अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो है हमें इस साल जो है गुज़श्ता हम भी लोग बहुत से लोग महरूम थे कि मस्जिद के अंदर आकर जो है ईदगाह में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन इस साल जो है ऐसी पाबंदी नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर तो यही पाबंदी है कि 5 आदमी से जमा नहीं हो सकते, चाहे कितनी बड़ी ईदगाह हो, कितनी बड़ी मस्जिद हो। तो वो बेचारे कल जो है घरों के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे। दारुल देवबंद से फतवा भी जारी कर दिया कि ठीक है हुकूमत की मुखालफत न करें। इस एतबार से यहाँ की हुकूमत को भी हमें उनके लिए भी दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन लोगों की वजह से जो हमें जो सहूलत मिली है
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حال کو درست فرمائے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم جیسا کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ایسا نہیں کہ ان کے لیے دعا نہ کریں۔ خاص کر کے ہماری یہاں کی حکومت جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے ہماری پوری رعایت کرتی ہے، جانبداری یا یہ ایک طرفی کوئی بات تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال جو ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا بھی مشکور ہمیں ہونا چاہیے اور اس کو ذکر بھی کرنا چاہیے۔ زیادہ اس لیے ذکر نہ کرتے کہ خواہ کسی کو کوئی بدگمانی ہو جائے، باقی اتنی بات تو ضرور ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کرے گا۔ بہرحال یہاں کی حکومت کی طرف سے جو ہے ہمیں جو سہولتیں ملتی ہیں ان سہولتوں کو ہمیں سراہنا بھی چاہیے، شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ معاملہ بھی کرنا چاہیے۔ خاص کر کے دعوت کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہو تو دین کی دعوت ضرور دے۔ خاص کر کے ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ اسلام کی خوبیاں اپنے دوستوں کے سامنے اگر بیان کر رہے ہیں اور خود دین پر عمل کریں تو بہت ہی اچھا ہے، ان کے سامنے بیان کریں، انشاءاللہ یہ بھی ایک دعوت کا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم بھی عطا فرمائے، دین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔